الحمدللہ عز و جل آج رمضان المبارک کی 10ویں شب ہے اور آج ہم درس قرآن سماعت فرمائیں گے، لیکن ادھر ایک بات کرتا چلوں کہ آج عشرہ رحمت کی آخری رات ہے اور ایسا لگ رہا ہے ابھی رمضان شروع ہوا تھا، پہلا رمضان تھا اور رمضان میں نزول قرآن کے پہلی مرتبہ ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی تھی درس قرآن میں، اور آج 10ویں شب لگ گئی ہے اور عشرہ رحمت کی آخری رات ہے۔ رمضان تیزی سے گزرتا ہوا جا رہا ہے اور آج 10ویں شب ہے۔ آج سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے وہ سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو آج کے دن ان کا یوم وصال ہے، تو خوب ان کو اشارے ثواب بھی کریں، جزاک اللہ۔ آئیے اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں ہم فرعون کے غرق ہونے کے بعد جو واقعہ پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے من و سلوہ اتارا، کس طریقے سے اتارا اور ان پر کس طرح نعمت فرمائی سماعت۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم الہی سنایا اور فرمایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور وہاں پر ہی بیت المقدس ہے، تو ملک شام تم وہاں پر جاؤ اور اب اسے امالیکہ قبیلے سے آزاد کرا کر جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں شہر بناؤ۔ بنی اسرائیل کا مصر چھوڑنا بڑا ہی تکلیف دیتا۔ شروع میں تو انہوں نے بہت ٹائم مٹول کی، مگر جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی یا تکلیف آتی تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے۔ جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا نہ غلہ اور نہ پانی، تو وہاں پر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گرمی اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس کی برکت سے ان پر ایک سائبان نازل کر دیا گیا بادل پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان بنایا۔ اچھا وہ ابر کیسا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی برکت سے ان پر ایک سفید بادل کو سائبان بنا دیا جو دن رات ان کے ساتھ چلتا اور ان پر ایک نوری ستون نازل فرما دیا، اور ایک اور نعمت فرمائی کہ جب وہ چلتے تھے میدان تیغ میں تو نہ ہی ان کے کپڑے میلے ہوتے، نہ ہی ان کے ناخن بڑے ہوتے، نہ ہی ان کے بال بڑے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان پر نعمت فرمائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام اس طریقے سے فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ من اور سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترن جبی یعنی سوئٹ ڈش کی طرح تھی جو روزانہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر شخص کے پاس ایک سا یعنی 4 کلو کی بقدر اترتی، اور یہ اتنی اترتی کہ لوگ اس کو چادروں میں بھر لیتے اور رات دن اس کو کھاتے جو روزانہ اترتی تھی۔ سلوہ کے بارے میں مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا آتا بنی اسرائیل کے پاس اور بنی اسرائیل اسے کھا لیتے۔ اب ادھر ایک بات یہ کرتا چلوں کہ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو اترتی، ہفتے کے دن نہ اترتی، باقی روزانہ پہنچتی ان کے پاس، اور حکم یہ تھا کہ جمعے کے دن ان چیزوں کو دگنی رکھنے، ایک دن کے لیے بھی زیادہ رکھنے، کیونکہ یہ ہفتے کو نہ اترتی تھی، لیکن ایک دن سے زیادہ کا جمع نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل نے اس نعمت کی قدر نہ کی اور کرا کیا کہ انہوں نے ذخیرے جمع کر لیے، حتیٰ کہ وہ سڑ گئے، ان کی آمد بند ہو گئی۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی اس نعمت کی نافرمانی کی اور انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو من و سلوہ اتارا تو فرمایا کہ کھاؤ میں دی ہوئی ستری چیزیں۔ جب انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر، اللہ فرماتا ہے وما ظلمونا، اور انہوں نے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا، اور کس طریقے سے ظلم کیا؟ انہوں نے اپنی جانوں کو پر ہی نقصان کیا اور دنیا میں نعمت سے محروم ہو گئے اور آخرت میں عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کی نعمت
ہے بنی اسرائیل پر نعمت کی گئی اور اس پر انہوں نے ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو چھین لی۔ آج میں اپنی امت مسلمہ کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس پر خوب شکر ادا کریں اور اللہ سے مزید نعمتوں کی التجا بھی کریں اور اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس پر شکر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے درس قرآن کو قبول مقبول فرمائے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ آج کے درس قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ آمین۔ جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔